السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً ایسا بنایا ہے کہ جو بھی شے اس کے دل کے قریب ہو، جو شخص اس کے دل کے قریب ہو، اگر وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اس سے دور چلا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس شے سے یا اس شخص سے کیا ہے، محبت ہے۔ تو رمضان آج اس کو گزرے ہوئے تقریباً 8واں روز ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایمان والے کا رمضان کے ساتھ تعلق ہو اور رمضان چلا جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو، اور یہ تکلیف پہلی دلیل ہوتی ہے کہ اس شخص کو رمضان سے محبت تھی اور رمضان کو اس سے محبت تھی۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ جیسے کوئی اپنا جب چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے صرف یادیں رہ جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی چھوڑ کے جائے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، یادیں ضرور چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو رمضان ظاہری بات ہے، اللہ رب العزت کا مہمان تھا ایک ایمان والوں کے پاس، تو ظاہر ہے وہ یادیں لازم چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کی یادیں پیچھے رہ جاتی ہیں، جس کو سوچ کر انسان پھر اپنی ذات کا تزکیہ کرتا ہے کہ اس رمضان سے پہلے اور اس رمضان کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ یہ ایک لازماً تقاضا ہے۔ رمضان کے جانے کے بعد ایک بندہ مومن اس بات کو لازم سوچتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ یعنی 29 روز تک ایک ہی کام آپ بار بار کر رہے ہیں، اور 29 روز کے بعد آپ ایسے بے وفا ہو جائیں، آپ ایسے بے حس ہو جائیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ 29 روز کے لیے کوئی ذات آپ کے پاس رہ کر چلی گئی ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کان پہ کوئی جوں تک نہیں رہیں گی آپ کے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی، اگر آپ کو اس ذات سے محبت ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت کی یہ دلیل ہے کہ وہ تکلیف چھوڑتی ہے، وہ یادیں چھوڑتی ہے، اور ان یادوں کی وجہ سے بندہ اس کو یاد کر کے اپنی ذات کا کیا کرتا ہے، ظاہری بات ہے تزکیہ کرتا ہے۔ یہ رمضان آیا میرے بھائی، الحمدللہ ایک بہت بڑی یاد جو یہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ امید ہے۔ مغرب نے میرے بھائی اربوں نہیں خربوں ڈالر خرچ کر دیا، میڈیا کے ذریعے، نظام کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، لبرلزم کے ذریعے، سیکولرزم کے ذریعے، لیکن الحمدللہ ہر رمضان کی بنیاد کے اوپر ہر مسجد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ ہم نے مسجدوں کو بڑھانا ہے۔ کم از کم میرے بھائی 27ویں کی رات کو اس بار 35 لاکھ کا مجمع حرم کے اندر موجود تھا، 35 لاکھ کا مجمع، جو کم از کم 3 کلومیٹر چل کر آتا ہے۔ اس دور میں پوری دنیا سے مسلمان تقریباً 3 کلومیٹر چل کے اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں۔ عبادت کا یہ جذبہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے دنیا میں زندہ ہے، اور کسی مذہب میں عبادت کی اتنی حب، عبادت کی اتنی چاہت زندہ نہیں جتنی اسلام میں زندہ ہے۔ ایک سپیکر ہونے کے ناطے، ایک داعی ہونے کے ناطے، اللہ کی قسم رمضان جب آتا ہے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ عوام بڑی ٹھیٹ ہے، سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، لیکن رمضان ہماری ساری کی ساری یہ نا امیدیں ختم کر دیتی ہے، اور دوبارہ سے ایک امید زندہ ہوتی ہے کہ اس امت میں خیر موجود ہے، اس کے لوگوں میں خیر موجود ہے۔ میرے بھائی سبحان اللہ، مساجد ہے 10-10 ہزار بندہ اعتکاف بیٹھ رہا ہے، اندازہ ویسے ہی رمضان روٹین بدل دیتا ہے۔ اور رمضان کے اندر بھی اعتکاف کے اندر انسان 4 گنا کیا کرتا ہے، 4 گنا اور آگے جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی امید ہے جو یہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک یاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر عبادت کا تصور کیسا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ مساجد کا تصور کیسا ہے۔ یعنی حرم جو ہے وہ رمضان سے رمضان پلان کرتا ہے اپنی ایکسپینشن کا، اور پاکستان میں بھی مساجد رمضان سے رمضان ایکسپینشن کا، اپنے انتظامات کا پلان کرتے ہیں۔ یعنی رمضان بتائے گا اور لوگوں کا آنا بتائے گا کہ ہم نے مسجد میں اب اور کیا انتظامات کرنے ہیں تاکہ اگلا رمضان اس سے بھی بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات میرے بھائی، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی رمضان سے پہلے ایک دفعہ سوچی پڑ جاتے ہیں کیسے گزرے گا۔ یعنی 29 روز 14 گھنٹے بھوکا رہنا، پھر کام بھی کرنا، پھر نوکری پہ بھی جانا، پھر قیام اللیل بھی کرنا ہے، پھر سحر ٹائم جاگنا ہے۔ ہم تو فجر ٹائم مشکل جاگتے ہیں، پھر سحر ٹائم جاگنا ہے۔ اس کو ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، لیکن 3-4 روز کے بعد ایسا لگتا ہے ہم سارا سال ایسے جی سکتے ہیں۔ صرف 3-4 روز کے بعد آپ اس معاملے میں ڈھل جاتے ہیں۔ جو ایک اور یاد چھوڑ کے جاتا ہے رمضان، کہ رمضان آپ کو آپ کی اوقات یاد کرواتا ہے کہ اپنی تو آئی پہ آئے نا، تو اللہ کے لیے حلال بھی چھوڑ دیتا ہے بندے، اور تو حرام نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی یہ بہانہ ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے سے وہ لڑکی نہیں چھوڑی جاتی تھی، میرے سے میوزک نہیں چھوڑا جاتا تھا، میرے سے رشوت نہیں چھوڑی جاتی تھی، میرے سے جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا تھا، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ رمضان آ کے یہ ساری کی ساری بات توڑ دیتا ہے۔ تو اپنی آئے پہ آئے، تو بھوکا پیاسا رہنا قبول کر لیتا ہے، حالانکہ وہ حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن جب تو اپنی آئی پہ آئے، اپنی قوت ارادی کو استعمال کرے، تو حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ حرام چھوڑنا تو اور زیادہ آسان ہونا چاہیے۔
یعنی دوسرا جو یہ رمضان ایک یاد چھوڑ کے جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, یعنی میں اپنی آئی پہ آؤں نا, میں کرنا چاہوں, بس نیت ہونی چاہیے, یہ بندہ مومن انشاءاللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تیسری ایک بہت بڑی بات جو میرے بھائی رمضان کا بہت بڑا سبق ہے وہ ماحول ہے. یعنی رمضان کے اندر اصل میں جو لوگ نہیں بھی کرنا چاہتے ہوتے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ سارے کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑا میرے بھائی رمضان کا سبق ہے. رمضان یہ بتانے کے لیے آتا ہے میں کرتا کیا ہوں, میں آ کے اصل میں تھوڑے سے ماحول چینج کرتا ہوں, بندہ چینج نہیں کرتا. میں بندہ چینج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, آپ ماحول چینج کر دیں, اس ماحول کے لے کے اندر آ کے بندے کو چینج ہونا پڑتا ہے. مثال دے رہا ہوں, جیسے ہمارے لوگ پاکستانی کو بڑا کہتے ہیں گندی قوم ہے, یہ صفائی نہیں رکھتی ہے. دبئی جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں تو صاف ہو جاتے ہیں, پاکستان میں پتہ نہیں کیا موت پڑتی ہے ان کو, آگے یہاں پہ گندے ہو جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی, وہاں پہ انہوں نے ماحول دیا ان کو اور یہ صاف ہو گئے. بھائی بحریہ ٹاؤن میں کون رہتا ہے, بولے بحریہ ٹاؤن میں کون سے لوگ رہتے ہیں, پاکستانی رہتے ہیں یا غیر ملکی رہتے ہیں؟ پاکستانی رہتے. جتنی بھی سوسائٹیز ہے صاف ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ گٹر کھلا ہوا ہے, گٹر میں کچھ شاپر پھنسے ہوئے ہیں, کوئی گند نظر آتا ہے آپ کو؟ وہاں پہ بھی تو پاکستانی ہے, وہاں پہ بھی مزدور طبقہ بھی جاتا ہے, لوگ بھی جاتے ہیں, لیکن گند نہیں نظر آتا آپ کو, کیونکہ وہاں پہ ماحول ایسا پینٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ خود بخود کیا ہوتا ہے, بدلنے لگتا ہے. حرم کے اندر بھی میرے بھائی آپ کو کیا ماحول نظر آتا ہے کہ 30 40 50 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ صدقہ کرنے کا من کرتا ہے, کھانا کلے کھا رہے ہوں دوسرے کو دیکھیں تو کھانا کھلانے کا من کرتا ہے, ماحول ایسا ہوتا ہے. تو یہ بھی رمضان کی میرے بھائی بہت بڑی بات ہے, آپ کو یہ سبق دے رہا ہے. صرف ماحول بدل لو اپنے گھروں کا, صرف ماحول بدل لو اپنی مارکیٹس کا, صرف ماحول بدل لو, لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ رمضان اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس رمضان کے مہینے میں الحمدللہ ایک مقابلہ کرا بچوں کا. دیکھیں چھوٹے بچے نماز پڑھنا ان کی عادت ہے ہی نہیں ہے, لیکن طاق راتوں میں میرے بھائی بابوں سے زیادہ بچے مسجد میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بابے کاٹ ہوتے ہیں اور 5 7 سال کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم نے نماز کمپٹیشن کروایا. میں کہا پانا تو بنا ہوا ہے تو بھی کمپٹیشن کروا لو ان کا, جو ماشاءاللہ نور مسجد میں بھی ہوا, تو کمپٹیشن کروا لیتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نماز کے پابند ہو جائے اور مسجد کی اچھی یادیں پیدا ہو جائیں. ماشاءاللہ 16 مساجد نے حصہ لیا, 700 بچے انہوں نے اس نماز کے اندر حصہ لیا, اور 95% بچوں نے 5 وقت کی تکبیر اللہ سے نماز پڑھی ہے. بچوں نے, ظاہر بات ہے ان کا ابا اب لے کے تو آئے گا نا مسجد میں, اب وہ بھی پڑھ لے گا میرے بھائی. اس کی اماں جب بار بار کہے گی یہاں بھی تیری رپورٹ کیسی ہے, تو وہ بھی 2 4 تو پڑھ ہی لے گی. سبحان اللہ. ماحول بڑی بڑی طاقت ہے میرے بھائی. اعتکاف کرتے ہیں ہم الحمدللہ کچھ نوجوانوں کو لے کر, کوشش یہی ہوتی ہے کہ تزکیہ ہمارا بھی ہو جائے, ان کا بھی ہو جائے, اور کچھ معاشرے کے لیے کارآمد ہو جائے. یقین کریں ہماری ایک وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ نے اللہ کے سامنے باتیں ضرور کرنی ہے. یہ ہمارا اعتکاف کا لازم جز ہوتا ہے. جو نہیں کرے گا وہ اعتکاف ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. آدھا گھنٹہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, بات کرنی ہے, کچھ بھی ہو جائے. میں نہیں باتیں آ رہی ہیں تو یہ کہنا ہے اللہ کو مجھے باتیں نہیں آ رہی, مجھے سکھا, میں نے تیرے سے کیا باتیں کرنی ہے. آدھا گھنٹہ یہی بولتا رہے. یقین کریں والدین نے کہا ساڈا منڈا سی سمجھدا انہوں سنبھالو. اب وہ لڑکا میرے پاس آیا اور آپ پتہ ہے کہتا ہے جواد بھائی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ مل گیا. سبحان اللہ. یہ جو جملہ اللہ ایسے ہٹ کیا مجھے بھولا نہیں, مطلب وہ جذبات نہیں بھولے. اس کی آنکھ میں آنسو تھے, صرف ایک جملہ بولا اس نے, جواد صاحب اللہ مل گیا. کیا عمر ہے؟ 19 سال. 20 سال کا لڑکا. ایک نوجوان آیا, اس نے پیپر پہ لکھ کے دیا, کیونکہ ہم آخر میں کہتے ہیں آپ لکھیں آپ کے تاثرات کیا ہیں. ایک بچہ کہنے لگا کہ میں مطلب اس اعتکاف نے میری زندگی بدلی. کیوں؟ کیونکہ میں نا دوسرے خیمے میں دوست سے ملنے کے لیے گیا 1 بجے, تو وہ عبادت کر رہا تھا. پھر میں پونے گھنٹے بعد پھر گیا, وہ پھر عبادت کر رہا تھا. میں پونے گھنٹے بعد پھر گیا, وہ پھر عبادت کر رہا تھا. میں پھر گیا, وہ پھر 4 گھنٹے مسلسل. وہ ایک نوجوان میرے بھائی جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کتے کی دم ہے, سدھر نہیں سکتے, انا للہ و انا راجعون, اور وہ 4 گھنٹے مسلسل عبادت کر رہا ہے. یہ دیکھ کے مجھے صحابہ یاد آ گئے. یہ دیکھ کے مجھے وہ واقعات یاد جو مسجدوں میں ہم سنا کرتے تھے. ایسے لوگ ہیں, اور وہ نوجوان ہے, آج کا نوجوان جو موبائل کے اندر کھپا رہتا ہے, وہ اس لیول تک بھی جا سکتا ہے. کہتا ہے یہ دیکھ کے میرے اندر بھی جذبہ پیدا, اور میں بھی اللہ کی. کیا عمر تھی اس لڑکے کی؟ 16 سال. 16 سال عمر ہے. ماحول بہت بڑی طاقت ہے میرے بھائی. اس لیے رمضان کے 30 روزے ختم ہوتے ہیں تو فوراً وہ کیا کہتا ہے, اب 6 روزے. کیوں کہتا ہے؟ ختم نہیں ہوا ابھی سب کچھ, اس ماحول کو قید کر لو, 6 روزے اور رکھو, اور گھر میں جو آلریڈی ایک ماحول بن چکا ہے سحر افطار کا, اس کو کیا کرو, زندہ رکھو. تو کچھ بہاریں جو رمضان کی تمہارے پاس ہیں وہ قید ہو جائیں گی, وہ کہیں نہیں جائیں گے, تمہارے پاس رک جائیں گی, ٹھہر جائیں گی. سبحان اللہ. تو میرے بھائی آپ مہینے کے کم از کم 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور رکھیں. جیسے 3 رکھے وہ زمانے بھر کے روزے رکھتا ہے. اور دوسرا نقطہ بڑا اہم ہے, اللہ یہ توقع نہیں کرتا, بہت سارے مذہبی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد. ہم سب رمضان ورگا ماحول نہیں پیدا ہوتا, تو بھائی ہو جائے تو پھر رمضان کا کیا فائدہ ہے؟
اگر رمضان جیسا ماحول رمضان کے باہر پیدا ہو جائے تو رمضان کو فائدہ ہے؟ بولیں بھائی وہ نہیں ہو سکتا. رمضان تو میرے بھائی ایک راکٹ ہوتا ہے, راکٹ, وہ آپ کی سپیڈ تیز کرنے کے لیے آتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا رمضان. یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا رکوع, وہ پورا پورا قرآن پڑھ جاتا ہے. جو 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ 20 پڑھنا شروع کر دیتا ہے. رمضان سپیڈ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے میرے بھائی. اور رمضان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یا ماحول دیتا ہے یا آپ کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے. رمضان میرے بھائی اس کے باہر رمضان جیسا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا. اسلام صرف آپ سے یہ چاہتا ہے, رمضان صرف یہ چاہتا ہے آپ کوانٹٹی زندہ نہ رکھیں, عمل ضرور زندہ رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ 1.5 گھنٹے کی قیام اللیل رمضان کے اندر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں, ماشاءاللہ ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے. رمضان کے باہر پڑھنا مشکل ہے, صرف 2 رکعتیں پڑھ لو کافی ہے. یعنی قیام اللیل زندہ رہے تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں, آپ کی تہجد ہو جائے گی. آپ قیامت کو اہل تہجد میں اٹھیں گے اگر ہر عشاء کے بعد آپ کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اصل رمضان یہ چاہتا ہے آپ سے. اب یہ نہیں چاہتا کہ آپ 50,000 کی تو افطاریاں کروا رہا تھا, 4-5 افطاریاں کروا رہے تھے ماشاءاللہ, اب تو رمضان گزر گیا جواز صاحب, وہ ماحول نہیں آتا. بھائی صدقہ زندہ رکھ, بس مستقل بنیادوں پہ صدقے کو زندہ رکھنا یہ رمضان کا مقصد ہے. اس لیول پہ زندہ رکھنا مقصد نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سبحان اللہ, یہ ایک بڑا پیارا نقطہ ہے کہ جو 6 روزے ہیں تو یہ رمضان کی نسبت سے 20% بنتا ہے. تو اسلام یعنی کہ آپ رمضان سے باہر نکلے کم از کم جو عمل شروع کیا اس کا 20% تو زندہ رکھیں کم از کم. سبحان اللہ, 20% تو زندہ رکھیں. یعنی قرآن آپ نے جتنا پڑھنا شروع کیا تھا اس کا کم از کم 20% تو رکھیں. قیام اللیل جتنی کی تھی اس کا کم از کم 20% تو رکھیں. روزے جتنے کیے تھے کم از کم 20% تو رکھیں. یعنی کہ رمضان وہ ماحول واپس نہیں مانگتا, وہ نہیں ہو سکتا ہے. رمضان صرف وہ عمل چاہتا ہے وہ زندہ رہے تمہاری زندگی میں. آخر میں میرے بھائی 4 باتیں, ظاہری بات ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, ہم تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن قرآن سے سنت سے ہمیں وہ واضح نشانیاں ملتی ہیں قبول ہونے والے کی فطرت کیا ہوتی ہے, قبول ہونے والوں کے رویے کیسے ہو جاتے ہیں. قبول ہونے والے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, یہ نشانی واضح کرتے بِإِذْنِ اللہ اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے صرف میری ایک نماز قبول کر لی ہے, یہ ایک نماز میری دنیا معافی سے بہتر ہوگی. کیونکہ آل اٹ ٹیکس میرے بھائی ایک نماز, ایک عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. ایک عمل جس پہ اللہ خوش ہو جائے, جس پہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن انسان یہ بتا نہیں سکتا نا, تو رمضان کے اندر اتنی محنت کیسے پتہ چلے گا یہ سب کچھ قبول ہو چکا ہے. سب سے پہلی نشانی میرے بھائی قبولیت کی فکر جس کو لاحق ہو جائے, یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا. یعنی جیسے ہی عمل مکمل ہو گیا ہے اب اس کو یہ چنتا پڑ جائے, یہ فکر پڑ جائے پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا, بولیں بھائی پتہ نہیں قبول. ایک تو شوہا ہو جاتا ہے نا بندہ, شوہا ہو گیا ہے, سینہ چوڑا ہو گیا ہے. اور یہ جو لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں, لٹرلی غائب ہو جاتے ہیں میرے بھائی, ان کے ذہن میں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں بندے. یہ ان کو لگتا ہے 84 سال تو بھگتا آیا ہوں میں رمضان میں. یقین جانے مطلب 84 سال کی تو میں نے کر چھوڑی ہے, اور عام دنوں میں اللہ ڈیمانڈ کرا 10 منٹ کی, میں تو 10 گھنٹے لگایا رمضان میں, تو بیلنس ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے ذہن میں یہ بنائی ہوتے ہیں لیکن کسی شیئر نہیں کرتے, کیونکہ شیئر کریں گے کٹا چھٹا سامنے آ جائے گا. نہیں تو اتنا بے وفا بندہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. ابھی 29 کی رات کو اللہ کی قسم رو پیٹ کے الکان ہو رہا تھا, فجر میں غائب ہو گیا. یہ ممکن نہیں ہے. اور ایسے لوگوں میں میرے بھائی یہ فکر آتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ چوڑے ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم نے بڑا اللہ پہ دین چڑھا دیا یہ باتیں کر کے. ان کو قبولیت کی چنتا نہیں ہوتی, فکر نہیں ہوتی. یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ عین ممکن ہے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں تقریباً قبول نہیں ہوا, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ قبول کرتا ہے کس سے, جو اللہ ڈرنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, قرآن میں یہ آیت اتری ہوئی ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں, تو گناہ سے ڈرنا تو سمجھ آتا ہے, نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر قبول نہ ہو تو کیا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہ ایسی خاتون سے ڈرے جو سارا دن رات محنت کرے, محنت کرنے کے بعد سارا مال لے کر اور پھر اس کو جلا کے راکھ کر دے. آپ اس عورت کے بارے میں کیا بولیں گے میرے بھائی, کیونکہ وہ محنت ساری کی ساری جس مقصد کے لیے کی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا. یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے اللہ کی قسم. اور لیکن اس لیے اسلاف کیا کرتے تھے, رمضان کے بعد اس چنتا میں پڑ جاتے تھے اللہ ہمارے رمضان کو قبول کر لے. تو جس کو قبولیت کی فکر پڑ جائے کسی بھی عمل کرنے کے بعد, کوئی بھی عمل ہو, اس کو یہ چنتا پڑ جائے یہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ فکر کا ہونا ہی یہ نشانی اللہ نے قبول کر لیا باذن اللہ. دوسری بات, اس کی وجہ سے انسان میں کیا پیدا ہوتی ہے, دوسری عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. وہ عمل کرنے کے بعد سمجھتا ہے یہ کافی, بولے میں کیا سمجھتا ہے یہ کافی, کس کی وجہ سے, کیونکہ اس خوف کی وجہ سے وہ عاجز ہوتا ہے. اور جب چوڑا ہو تو تکبر آ جاتا ہے, نیکی کے اوپر چوڑا ہو تو تکبر پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ڈرے تو کیا پیدا ہوگی, جھکے گا کہ یار جتنا بھی میں نے کیا لیکن یہ کافی, بولے بھائی کافی. اس کی وجہ سے وہ عمل جاری رکھتا ہے.
کیونکہ جو میں نے کیا وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا عمل جنت کی قیمت نہیں لگا سکتا، آپ کا عمل اللہ کی رحمت کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اصل میں عمل کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ کسی ایک پہ اللہ کی رحمت جاگ جائے، عمل کرتے رہنا ہے کسی ایک پہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو کے آپ کو جنت دے دے۔ تو دوسری بات میرے بھائی کیا کہ اس کے اندر وہ جھکتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کافی، بولے بھائی، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کافی ہو گیا، بس جتنا کرنا تھا نا کر لیا ہے۔ محرم میں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ربیع الاول میں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رمضان میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، کافی ہے۔ یہ کافی والا بندہ کبھی پروگرس نہیں کرتا، یہ کافی والا بندہ کبھی ترقی نہیں کرتا، یہ مزید محنت کی طرف نہیں جاتا۔ یہ سمجھا 5 نمازیں پڑھ لی ہیں نا، جنت کی کنجی مل گئی، جنت کی چابی میرے پاس ہے، اب میں سود کھاؤں، رشوت کھاؤں، ہاں جی، زبان کے اوپر کالا ناک بٹھا کے گالم گلوچ کروں، 5 نمازیں ہوں گے نا، کافی ہے۔ یہ کافی والا بندہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اللہ کی قسم، کیونکہ یہ عمل کرنا روک دیتا ہے۔ تیسری بات میرے بھائی، شکر، یعنی جو کچھ یہ کرتا ہے پھر یہ کیا سمجھتا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں، کس کا کمال ہے؟ اللہ کی نظر کرم تھی تو اس کے قدموں میں سر جھکا سکا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، لازم بات ہے، نیکی میرے بھائی اس کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی وہ دوسری نیکی کو پیدا کرتی ہے۔ یعنی نیکی جب اللہ کو بھا جاتی ہے، نیکی جب اللہ کو پسند، اللہ کہتا ہے ایک دفعہ پھر کر کے دکھا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ ایک دفعہ پھر کر کے دکھا نا یار، مطلب مجھے اتنا پسند آیا تیرا سجدہ کرنا، مجھے اتنا پسند آیا تیرے دعا کے لیے ایک دفعہ پھر کر کے دکھا، تو اللہ اس کو ایمان سے بڑی دولت عطا کرتا ہے، اور وہ دولت ہے استقامت۔ کیا دولت ہے میرے بھائی؟ ایمان چھوٹی دولت ہے، استقامت بڑی دولت ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ بندہ صبح کو ایمان والا ہے، شام کو کیا ہے؟ کافر ہے، اور شام کو مسلمان ہے تو صبح کیا ہے؟ کیوں؟ ایمان ہے لیکن ساتھ میں کیا نہیں ہے؟ استقامت نہیں، تو ایمان بے معنی بے مطلب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل اسلام کا ہے میرے بھائی، اس کے ساتھ اگر استقامت نام کی چیز نہیں ہے، جو آپ روزانہ 17 بار اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، ہدایت مانگتے ہیں، استقامت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی قسم۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائی رسول اللہ جانتے ہیں میری اہل بیت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، شہید ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں عثمان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، شہید ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اس عمر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، شہید، اور بتایا بھی ان سب کو کتنے بڑے بڑے فتنے، دور کی بات چھوڑو، میری صحابہ کی زندگی میں پھوٹنے والے ہیں۔ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا میرے بھائی؟ اب ایک صحابی آ رہا ہے اور سوال کیا کر رہا ہے؟ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ایسی نصیحت کرو کہ آپ کے علاوہ یا آپ کے بعد کسی سے نصیحت لینے کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ یعنی آگے کتنے بڑے، ان کو تو نہیں پتا، اب ہمیں تو پتا ہے کہ آگے کتنی بڑے فتنے آنے والے ہیں، کتنا بڑا ایک مارکا برپا ہونے والا ہے۔ صحابہ ایک طرف ہے، دوسری طرف بھی صحابہ ہے میرے بھائی، اور جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، اللہ کی قسم جنگ میں کھڑے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کی قسم۔ ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے، اور تلواریں لے کے کھڑے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، یہ صحابہ فیس کرنے والے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس صحابی نے رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ ایسی نصیحت کریں کہ آپ کے بعد مجھے نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب میرے بھائی کتنا بڑا اسلام ہے، کتنا بڑا قرآن ہے، کتنے بڑا حدیث کا مجموعہ ہے۔ ہمارے نبی نے 5 لفظوں کا ایک جملہ بولا، سبحان اللہ۔ آپ نے کل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پہ، پھر ڈٹ جاؤ، کہو میں نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کی، ڈٹ جاؤ، کہو میں نے 5 روپے صدقہ کرنا شروع کیا، ڈٹ جا، یعنی کرنا شروع کر دیا ہے، اب موت چھوڑے گی تجھے اس عمل سے، ورنہ تو نے اس عمل سے بے وفا نہیں ہونا۔ مومن کبھی موسمی پرندہ نہیں ہوتا میرے بھائی، مومن جس شاخ پہ بیٹھ جاتا ہے نا میرے بھائی، اس کو ہرا بھرا کر کے ہی جاتا ہے، اور اس وقت تک نہیں اڑتا جب تک میرے بھائی موت اس کو نہ اڑا دے۔ مومن عمل شروع کرتا ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس لیے اپنی اوقات کے مطابق شروع کرتا ہے، جتنی اوقات ہے نا میرے بھائی اس مطابق شروع کرتا ہے، پھر ہر رمضان آتا ہے اس عمل میں کیا کرتا ہے؟ بڑھوتی پیدا کرتا ہے، پروگرس پیدا کرتا ہے، اس کو بڑھاوا دیتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ استقامت میرے بھائی رمضان کے بعد آپ کی نیکی کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام خود کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 بندے ہیں، ایک ابراہیم اور دوسرے اسماعیل، اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، جو میرا گھر بنا سکتے ہیں، میرٹ پہ ہیں، ان کی طرف سے ہر شخص مقبول ہے میری طرف۔ یہ 2 بندے ہیں جو کیا کریں؟ میرا گھر کھڑا کریں۔ ان 2 بندوں نے گھر کھڑا کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، ہر مسلمان کو دعا ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لے، سبحان اللہ۔ ان کو پھر بھی پریشانی ہے میرے بھائی کہ ہم نے اصل میں کنسسٹنٹ رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جتنا بڑا مقام عطا ہو جائے، اللہ خود ہمیں کہہ دے کہ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل پہ کیا کرنا ہے؟
ہم نے اپنے عقیدے پہ کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے ایمان پہ کیا کرنا ہے, مستقیم رہنا ہے. تو اصل میں آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے, دوائی کھانا شروع کرتا ہے, تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے دوائی کھانا, تو پھر کیا ہوتا ہے, بیماری پہلے تو زیادہ ود کے آندی ہے. میرے بھائی آخری جملہ بول رہا ہوں کہ علم اور عمل, اس پہ عمل کرتے کرتے مر جاؤ. اسلام کی یہ ڈیمانڈ ہے, نہ عمل ڈیمانڈ ہے نہ علم ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ نہیں ہے اسلام کی. اسلام یہ نہیں کہتا 5 نمازیں پڑھنی ہے, اسلام کہتا 5 پڑھتے پڑھتے مرنا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا سچ بولنا ہے, سچ بولتے بولتے مر جانا ہے. اسلام یہ نہیں کہ غیبت نہیں کرنی, نہ کرتے کرتے مر جانا ہے تم نے. یعنی جو کام تم نے شروع کر دیا نا, اب قبر تک وہ پہنچے گا, اس سے پہلے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ ڈیمانڈ ہے اسلام کی. پھر وہ عمل اصل کرتا ہے. اور یہ جو 2 دن کیا, 4 دن چھوڑ دیا, 5 دن پھر کیا, پھر چھوڑ دیا, یہ عمل اثر نہیں کرتا. اثر وہ عمل کرتا ہے جو مستقیم ہو, جو استقامت کے ساتھ ہو. قطرہ پتھر پہ گرے تو وہ پھاڑ دیتا ہے پتھر کو, لیکن کب, جب مستقل مزاجی سے گرتا رہے. قطرے کی کیا اوقات ہے میرے بھائی, لیکن پتھر پھاڑ دیتا ہے. کب, جب مستقل مزاجی سے گرے. تو تھوڑا کر لو بھائی, اسلام تو آپ سے بڑے بڑے عمل ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. تھوڑا کر لو, لیکن کیا کرو میرے بھائی, کیا کرو, ڈٹ جائیں. تو میرے بھائی آپ نے رمضان سے جو کچھ حاصل کیا ہے, اس عمل کو صرف زندہ رکھیں. اس رمضان آپ سے اتنی ہی ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان میں کی گئی عبادات کو, جہود کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکی پہ استقامت عطا فرمائے, ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں, 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.